السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ اللہ کے فضل اور اس کے احسان کے بعد ہم نے آج 18 پارے کی مکمل تلاوت کو سن لیا ہے۔ اب صرف 12 پارے رہ گئے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ مکمل قرآن مجید سننے کی ہمیں وہ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل کے نام سے جو سورت معروف اور مشہور ہے، اس سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں۔ یہ سورت 111 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر 12 رکوع ہیں اور یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت کے مختلف نام ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل، دوسرا نام سورۃ الاسراء، اسی طرح سے سورۃ سبحان بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی فضیلت اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل بڑی عمدہ ہے، فصیح ہے اور بڑی بلیغ صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات میں سے ایک عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اس کی تلاوت کر کے آرام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرأ الزمر و بنی اسرائیل۔ پیارے نبی سوتے نہیں تھے اس وقت تک جب تک کہ آپ 2 سورتوں کو تلاوت نہ کر لیتے۔ وہ 2 سورتیں کون سی ہیں؟ سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل۔ سورت کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیا جائے، اس سورت کے نزول کا ایک بنیادی اور ایک اہم مقصد ہے۔ اس سورت کے چند امتیازی خصوصیات، جس میں سے ایک امتیازی خاصیت یہ ہے کہ قرآن مجید میں 7 سورتیں ایسی ہیں جس کی ابتدا سبحان سے ہوتی ہے یا سبح سے ہوتی ہے، جیسے یسبح للہ، سبح للہ، سبحان الذی۔ سبح سے جس سورت کی ابتدا ہوتی ہے، ایسی قرآن مجید میں 7 صورتیں۔ ان 7 صورتوں میں سے یہ بھی ایک صورت ہے جس کی ابتدا سبح سے ہوتی ہے، اللہ کی تسبیح سے ہوتی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، بڑی پاک ہے ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد الاقصی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی جنت و جہنم کی جو سیر فرمائی۔ حضرات، اس صورت کے اندر قرآن مجید میں سب سے زیادہ لفظ قرآن کا ذکر ہوا ہے۔ آپ اس بات کو اپنے علم میں رکھیں۔ لفظ قرآن کا ذکر قرآن مجید کے بے شمار
صورتوں میں ہوا ہے، بے شمار صورت، بلکہ ہر صورت میں قرآن کا ذکر ہوا ہے۔ کسی صورت میں 1 مرتبہ، کسی میں 2 مرتبہ، تو کسی میں 4-5 مرتبہ۔ لیکن قرآن مجید کی یہ واحد صورت ہے سورہ بنی اسرائیل، جس کے اندر اللہ نے قرآن کا ذکر 11 مرتبہ کیا۔ 11 مرتبہ اللہ نے قرآن کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں کیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس صورت کے علمی پہلو کی جانب۔ اس سے ہمیں کیا علم ملتا ہے، اس سے کیا ہمیں سیکھ ملتی ہے، اس سے ہمیں کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو مشکلات اور فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے اور ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس صورت کا سب سے بڑا سبق یہ ہے۔ اسی طرح سے اس صورت سے ایک سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے، ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دہ۔ آپ کے اعمال کا میں جواب دہ نہیں، اور میرے اعمال کے آپ جواب دہ نہیں۔ اللہ اس صورت میں اس بات کو واضح کر رہا ہے، ہر انسان اپنے ہی اعمال کا جواب دہ ہے۔ اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کو اختیار کرے اور برے اعمال سے اجتناب کرے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کی وضاحت فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اس صورت میں اللہ نے ایک بڑی بات بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم ہدایت کے طالب ہو، ہدایت کے متلاشی ہو، ہدایت کے چاہنے والے ہو، یا اس کی تلاش میں تم دن و رات میں ہو، تو اللہ فرماتا ہے وہ ہدایت تمہیں قرآن کے ذریعے ملے گی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بے شک یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے بہت سارے قوموں نے ہدایت کو پا لیا۔ تو ہدایت کسی شخصیت سے آپ حاصل نہ کریں، سچا راستہ کسی بزرگ کی زندگی کو نمونہ بنا کر کے حاصل نہ کریں۔ کامیابی اور فوز و فلاح کسی پیر فقیر کے طریقے کے اختیار میں نہیں۔ اللہ بیان فرماتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہدایت ملے، سچائی ملے، کامیابی ملے، تو اللہ فرماتا ہے آؤ قرآن کی طرف۔ یہی وہ کلام ہے، یہی وہ قرآن ہے جو لوگوں کو سیدھا راستہ، سچا راستہ، صحیح راستہ اور کامیاب راستہ بتاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ سورہ بنی اسرائیل، اس سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے، ہمیں جلد بازی سے بچنا چاہیے۔ آج ہم کہتے ہیں نا جلد بازی کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام۔ العجلۃ من الشیطان، یہ حدیث ہے۔ اجرت شیطان کی جانب سے، لیکن بعض ایسے کام ہیں جس کے اندر اجلت ضروری ہے، جلد بازی ضروری ہے، بلکہ اس کے اندر دوڑ لگانے کی ضرورت۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ مغفرت کا راستہ، بھلائی کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جلدی کرو، جلدی کرو اپنی مغفرت کی خاطر اللہ کو منانے کے لیے۔ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، لوگوں جلدی کرو اپنی مغفرت کے لیے اور اس جنت کے لیے جس کی لمبائی، جس کی چوڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں کہا گیا جس کی لمبائی، جس کی چوڑائی زمینوں اور آسمانوں سے کہیں زیادہ۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ دوڑنے کا مطلب یہی کہ جلدی کرو، تیزی کرو۔ تو خیر کے کام میں، بھلے کاموں میں، اچھے کاموں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے جلد بازی کرنا چاہیے، تیزی کرنا چاہیے، سرعت سے کام لینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آج گناہ ہوا چلو دیکھیں گے، سوچ کر کے توبہ کیا جائے گا،
جنت کی آپ کو امنگ ہے، جنت کی چاہت ہے، انشاءاللہ دیکھیں گے، کبھی جنت کا سوال کر لیں گے، جنتی کام ہم انجام دیں گے. نہیں، اللہ یہاں کہتا ہے کہ جلدی کرو، یہاں اللہ کہتا ہے کہ دوڑو. لیکن اس کے علاوہ دنیاوی امور ہیں، کوئی بھی کام ہے، کوئی چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں، کوئی چیز آپ دینا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی کے بے شمار امور ایسے ہیں جس کے اندر اجرت نہیں اجرت. صبر سے، دھیرے سے آپ کو کام لینا چاہیے. اللہ بیان فرماتا ہے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان ہمیشہ بہت ہی جلد باز رہا، بہت جلد بازی کرتا ہے انسان. تو لہذا جلد بازی کبھی کبھار انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. تو لہذا جلد بازی سے بچنا چاہیے. سورہ بنی اسرائیل سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے. اسی طرح سے دنیا میں ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، ہم پڑھ نہیں سکتے. آپ کی نیکی لکھی جا رہی ہے، میری بھی نیکی لکھی جا رہی ہے، آپ کو گناہ بھی لکھا جا رہا ہے، میرا بھی گناہ لکھا جا رہا ہے، لیکن پڑھ نہیں سکتے. لیکن وہ وقت آئے گا جس کو ہم آخرت کا دن کہتے ہیں، میدان حشر کہتے ہیں. اس روز ہمیں ہمارے نام اعمال کو دیا جائے گا اور اللہ حکم دے گا اب پڑھ، اقرا کتابک، اب پڑھ تو اس کتاب جس کے اندر میں نے تیرے نیکیوں کو، تیرے گناہوں کو لکھنے کا حکم دیا تھا. فرشتوں نے میرے حکم کی پابجائی کی ہے، حکم کی تابعداری کی ہے، اور انہوں نے وہی لکھا ہے جو تو نے کیا. تو کتاب زندگی جس کے اندر میرے اور آپ کے اعمال نوٹر ہیں، دنیا میں تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کتاب کو ہمارے سامنے رکھے گا، فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ تو اب تیری کتاب. یہ نہیں کہے گا اقرا کتابہ، اقرا کتابہا، اقرا کتابہ، نہیں. اللہ فرمائے گا تو تیری کتاب پڑھ، تیری جورو کی کتاب، تیرے بابا کی کتاب، تیرے اماں کی کتاب پڑھنے کے مت حکم نہیں، تو تیری کتاب پڑھ. یہ مخاطب کا صیغہ. آج ہم دوسروں کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہر ایک کو بہت شوق ہے نا، ہر ایک کو دوسروں کی کتاب کی بہت فکر ہے، یعنی دوسروں کی زندگی کی بہت زیادہ فکر ہے. اپنی زندگی کی آپ فکر کیجئے، کیونکہ آپ کو آپ کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے. تو جب ہماری کتاب کو ہمارے سامنے رکھا جائے گا اور ہمیں پڑھنے کو حکم دیا جائے گا، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ جب میری اور آپ کی کتاب ہمارے سامنے رکھی جائے تو یقین ہم چاہیں گے کہ ہماری کتاب میں اچھی چیزیں لکھی ہوں، ہماری کتاب میں اچھی چیزیں لکھی ہوں. تو کرنا کیا ہوگا؟ اچھے کام کرنا ہوگا، بھلے کام کرنا ہوگا، خیر کے کاموں کو انجام دینا ہوگا. فرشتے رشوت بھی نہیں لیتے، چلو بھی کچھ لے دے کر کے جو ہے ہمارے نام اعمال میں اچھائی کو لکھیں، برائی کو نہ لکھیں. ایسا تو نہیں ہوگا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها. اللہ بیان فرماتا ہے کہ جب کتاب زندگی کو ہمارے سامنے رکھا جائے گا تو خود انسان بولے گا اجی یہ کیسی کتاب ہے جی، ہم نے بہت سارے گناہ کیے تھے، خود ہمیں یاد نہیں، ہم نے بہت سارے نیکیاں کر رکھے تھے، ہمیں خود یاد نہیں تھا، لیکن اس کتاب میں ساری چیزیں نوٹ ہیں. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ نے اس کے اندر نہ لکھوائی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، گناہ ہو یا نیکی. بلکہ احصا کے معنی آتے ہیں عربی میں. اس سے پہلے میں کسی موقع پر اس بات کو سمجھایا تھا، غالباً خطبہ جمعے میں اپنے کسی خطاب. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ فرشتے صرف گناہوں کو نوٹ نہیں کرتے، صرف گناہوں کو نوٹ نہیں کرتے، بلکہ گناہ کے موقع پر جو ماحول تھا نا اس ماحول کو بھی لکھتے ہیں. اللہ اکبر. تاکہ بندہ انکاری نہ کر سکے. 15,10,226 نیکیاں اللہ نے لکھنے کا حکم دیا، فرشتوں نے لکھا. ٹھیک ایسا ہی نہیں ہے، بلکہ ہر نیکی کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ لکھا جائے گا. بیک گراؤنڈ، ہر گناہ کے پیچھے اس کا ماحول، اس کا بیک گراؤنڈ لکھا جائے گا کہ اس نے گناہ کیا،
یہ سال تھا، یہ مہینہ تھا، یہ دن تھا، دن کا یہ وقت تھا اور فلاں جگہ تھی، اس گناہ کے کرنے کے موقع پر اس نے یہ پلان کیا، یہ ٹائم ہو رہا تھا، گناہ کے کرنے سے پہلے اس کی فلاں سے ملاقات ہوئی، گناہ سے فارغ ہو کر کے جب نکل پڑا تو اس کے بعد پھر اس کی ملاقات فلاں سے ہوئی. یعنی پوری گناہ کی کہانی لکھیں گے، اس کی نیکی کی پوری کہانی کو درج کریں گے فرشتے، تاکہ انسان اس گناہ کو اور اس برائی کو انکار ہی نہ کر سکے. تو بہرحال جب ہماری کتاب کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری کتاب اچھے سے پڑھی جائے اور اس کتاب کو پڑھ کر کے میں خوش ہو جاؤں اور میرا اور آپ کا رب خوش ہو جائے، تو اس کتاب میں نیکیوں کو درج کرنے کی کوشش کریں. اللہ اس کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات، سورہ بنی اسرائیل ہی میں اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور یہ وہ نیکی ہے جو نیکیوں کی سردار نیکی ہے. ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ نے سب سے پہلے یہ بات کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جب تک تو زندہ رہے گا میری ہی عبادت کرے گا. اس کے فوری بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے ماں باپ کے ساتھ تجھے بہت ہی اچھا سلوک کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اللہ فوری بعد ہمارے ماں باپ کا ذکر کر رہا ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی کتنی بڑی قدر ہے، کتنا بڑا مقام ہے، اور ان کا کتنا بڑا احسان ہے، اور ان کے کتنے بڑے حقوق ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا ضرور کیا ہے، لیکن ہماری پیدائش کے ذریعہ اللہ نے ہمارے ماں باپ کو بنایا. ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ خود اپنے ذات پہ غور کر لیں. آپ اپنے اولاد کے لیے کیا کیا نہیں کرتے؟ ان کی تعلیم کے لیے، ان کے علاج معالجے کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، ان کے عیش و آرام کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کیا کیا نہیں کرتے؟ آپ بہت زیادہ محنت کرتے، بہت زیادہ کوشش کرتے، بڑی بڑی قربانیاں آپ انجام دیتے ہیں. تو ہمارے ماں باپ نے بھی ہمیں پالنے کے لیے، ہماری افزائش کے لیے، ہمارے نشو و نمائی میں اور ہم کو بڑھانے میں، پڑھانے میں ہمارے ماں باپ نے اسی طرح سے محنت کی جس طرح ہم کر رہے ہیں. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ہمارے ماں باپ نے کچھ ہم سے زیادہ ہم پر محنت کی ہے. کیونکہ اس دور میں، جو پرانا دور، 25-30 سال پہلے کا دور، 40-50 سال پہلے کا دور، اس وقت زندگی گزارنے کے وہ آسانیاں نہیں تھیں، وہ آسائشیں نہیں تھیں، وہ وسائل نہیں تھے، وہ اسباب نہیں تھے. غربت تھی اور مفلسی تھی. رات دن محنت کرنے کے بعد بہت ہی کم پونجی ملتی تھی، تنخواہ ملتی تھی. تھوڑی بہت تنخواہ میں ہمارے ماں باپ نے ہماری کھانے پینے کا انتظام کیا، تعلیم کا انتظام کیا، علاج معالجے میں انہوں نے کوئی کمی نہیں کی. آج الحمدللہ غریب سے غریب آدمی دن میں 800 روپے کی تنخواہ لیتا ہے، 1000 روپے کی تنخواہ لیتا ہے. غریب سے غریب آدمی 800 روپے بھی اگر بات مان لے تو 8 کے 24,000 تنخواہ لیتا ہے. یہ ایک عام آدمی جو کہیں جا کر کام کرتا ہے، گونڈی کے کام کرنے والا بھی جو ہے 18 سے 20,000 روپے کماتا ہے. اور گونڈیوں میں کام کرنے والا جو ماسٹر ہوتا ہے، جو دیوار باندھتا ہے، اس کی تو پیمنٹ 900، 1200، 1300 چل رہی ہے. تو ظاہری بات ہے اگر آپ ان کو مہینے میں حساب کر لیں گے تو یقیناً یہ لوگ 30,000 کے اوپر کما رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں، تم پر تمہارے ماں باپ کو بہت بڑا احسان ہے، لہذا تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر ممبر پر چڑھ رہے ہیں، آپ نے آمین کہا، آمین کہا، آمین کہا. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے اس سے پہلے تو ایسے نہیں کہا ہے. کیا بات؟ کہا کہ جبرائیل نے 3 بد دعائیں کی ہیں
اور میں نے اس پر آمین کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کرو، جبرائیل فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بد دعا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول نبیوں کے سردار ہیں، وہ آمین کہتے ہیں، تو کیا وہ بد دعا قبول نہیں ہوئی؟ ضرور ہوئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے بد دعا کیا جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنی مغفرت رب سے نہیں کروائی، ناکام ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے آمین کہا۔ دوسرے سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، جبرائیل نے بد دعا کیا جس نے اپنے ماں باپ کو پایا، یا جس نے ماں کو یا باپ کو پایا اور اس نے ان کی خدمت نہیں کی، ان کی دعائیں نہیں لی، تباہ ہو جائے، اس کی ناک خاک کا آلود ہو جائے، ملیا میٹ ہو جائے۔ جبرائیل نے بد دعا کی، اللہ کے رسول نے آمین کہا، تو کیا وہ بد دعا قبول نہیں؟ ضرور قبول۔ اور تیسری بد دعا اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کہا گیا کہ جس کے سامنے میرا نام آ جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، خاک آلود ہو جائے وہ، تو وہ بھی بد دعا قبول ہوئی۔ تو بہرحال دوستو، اللہ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ جس کی زندگی میں ماں باپ ہوں، چاہیے کہ ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری کے ذریعے رب کو راضی کرے۔ رضا رب فی رضا الوالدین، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، رب کی رضا والدین کی رضا میں رکھی گئی ہے۔ والدین اگر آپ کو برائی کا حکم دیتے ہیں، یعنی شرک اور بدعات کا حکم دیتے ہیں، تو اس معاملے میں آپ ان کو راضی نہ کریں، اس سے ہٹ کر کے تمہارے ماں باپ کی رضامندی جس چیز میں ہے، ماں باپ کو جب تک راضی نہیں کریں گے، ان چیزوں کا انجام دے کر کے تمہارا رب تم سے خوش نہیں ہوگا۔ رضا رب فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں آگے چل کر کے ایک بڑی بات بیان فرماتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کتنے ہی سمجھدار اور ماہر کیوں نہ ہو جائیں، سچ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہمارے نیتوں کو کوئی جانتا نہیں۔ ہم چاہے جتنے ماہر ہو جائیں، جتنے سمجھدار ہو جائیں، جتنا زیادہ پڑھ لیں، لکھ لیں، اور جتنی زیادہ ہم ترقی کر لیں، لیکن انسان اس بات سے قاصر ہے کہ وہ سامنے والے کی نیتوں کو جانتا ہے سوائے رب کے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا رب ہی ہے جو تمہارے نیتوں کو، ارادوں کو جانتا ہے۔ سامنے والا آ رہا ہے، مجھ سے مل رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، کئی دنوں سے اس کی میری ملاقاتیں ہو رہی ہے، لیکن اس کے دل و ذہن میں، دل و دماغ میں کیا چیزیں ہیں، کیا خیالات ہیں، کیا پلان ہے۔ میں کسی سے ملتا ہوں، آپ کسی سے ملتے ہیں، آپ کے دل و دماغ میں کیا باتیں چل رہی ہیں، آپ نے کیا پلان بنا رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ حضرات، یہ وہ صورت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، لوگوں رشتہ داروں کے ساتھ اسی طرح سے مسکین کے ساتھ اور مسافرین کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کیا کریں، یہ حقدار ہے تمہارے حسن سلوک کی۔ آج تو ہم نے رشتہ داروں کو پوری طرح سے بھلا دیا، آج ہمیں اپنے دوست یاد ہیں، آج ہمیں دور کے لوگ یاد ہیں، قریب کے لوگوں کو ہم نے بھلا دیا۔ یہ فیشن بن چکا ہے آج کے دور کا، دور کے لوگوں کو جس سے میرا اور آپ کا کوئی واسطہ ہی نہیں، ہم اسے واسطہ بنانا چاہتے ہیں، ہم اس سے اپنے وسائل جوڑنا چاہتے ہیں، اس سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، اس کو ہم اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں جو دور کا ہے، جو میرا اور آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، اور یہ فیشن بن چکا ہے۔ جبکہ اللہ نے بیان فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، مسکین ہے، مسافر ہے، اور تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ان کے ساتھ تعلقات کو بنائے رکھنا، ان کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا، اسلام اس بات کو تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج یہ چیز پوری طرح سے سرے سے ختم ہو چکی ہے، ہم ملنا ہی نہیں چاہتے اپنوں کو، یہاں تک ہو حد تو یہاں تک ہو گئی کہ ہم اپنے خاص بھائی کو ملنا نہیں چاہتے، ہم اپنے خاص بہنوں سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے۔ اس سے بھی بڑی نازک بات، اس سے بھی بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ ہم اس رشتے کو جو میرے اور آپ کے وجود کا باعث بنا،
ہم ان سے بھی تعلقات رکھنا نہیں چاہتے، ان سے بھی ملنا نہیں چاہتے۔ کون؟ ماں باپ۔ ہیں ایسے لوگ، آپ غلط نہ سمجھیں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ میں سے کوئی ہوگا یا آپ کے ملنے جلنے والوں میں سے کوئی ہوگا، آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی ہوگا جو خود پیدا ہونے کے کسی کا جس ماں باپ کا ذریعہ، جو ماں باپ خود ہماری پیدائش کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، ہم نے ان سے تعلقات کو توڑ لیا۔ اللہ رحم فرمائے۔ بعید نہیں کہ تمہارے اولاد بھی تمہارے ساتھ وہی کرے، کیونکہ زمانہ وہی دیتا ہے جو ہم دیتے ہیں زمانے کو۔ ہم جو سلوک کرتے ہیں نا، ہمارے ساتھ وہی سلوک ہوگا۔ اسی لیے مثال مشہور کل بھی میں نے کہا تھا، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر کے دیکھیے، پیار کر کے دیکھیے، قربانی دے کر کے دیکھیے، انہیں کھلا کر کے دیکھیے، ان کے بازو بیٹھ کر کے دیکھیے۔ بڑے ہو تو کیا ہوا، ان کے کندھے پر، ان کے گود میں گردن رکھ کر کے دیکھیے۔ یہ سب کچھ تمہاری اولاد دیکھتے رہتی ہے، اور بدلے میں تمہاری اولاد تمہیں وہی دیتی ہے۔ دوستو، یہ زمانے کا دستور، یہ زمانے کے دستور۔ ایسے کئی کہانیاں بنائی گئیں، ایسے کئی واقعات لوگوں نے بنائے اور لوگوں کے سامنے پیش کیا تاکہ لوگ ماں باپ کے ساتھ ان سے سلوک کریں، اچھا سلوک کریں۔ ایک باپ ہے جس نے اپنے باپ کو ایک پرانی کمبل کو اپنے باپ کے حوالے کیا جو دھول میں اٹی پٹی تھی۔ پوتا سب کچھ دیکھ رہا تھا، دادا کے پاس گیا اور اس آدھی چادر کو پھاڑ کر کے نکال کر کے رکھا۔ اس کے چند دن کے بعد اٹھا کر کے باپ کے حوالے کیا، کہا کہ تم نے دادا کو جو دیا تھا نا، اس میں سے آدھی چادر کاٹ کر کے میں نے رکھا ہے تاکہ یہ آپ کے کام آئے۔ بہت ساری ایسی مثالیں اور ایسے بہت سارے مثالیں جو حقائق پر مبنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، سورۃ الاسراء میں، سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ہمیں خرید و فروخت کے موقع پر عدل و انصاف کے ساتھ کام لینے کا حکم دیا، چاہے آپ خریدیں چاہے آپ بیچیں۔ عدل و انصاف، اس میں عدل و انصاف کیا ایسا ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ لوگوں، ماپ کو پورا کرو جب ماپو، اور سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کرو، یہ بہترین ہے انجام کے لحاظ سے اور بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ انصاف کیسے؟ آج ہمارا تاجر کیسا ہے، مسلمان تاجر کیسا ہے؟ جب خریدتا ہے کسی سے کوئی چیز، یہی کہتا ہے کہ ارے بھائی، اس سے پہلے میں نے تم سے یہ چیزیں خریدی تھیں، تم نے تو بڑی تعریف کی تھی، لیکن جیسے میں نے اس کو فروخت کیا بہت سارے کمپلینٹ آئے، تو لہٰذا اس چیز کو آپ نے پچھلی مرتبہ 50 روپے ریٹ لگایا تھا، اس مرتبہ آپ 40 لگائے۔ آپ نے جو سمجھا تھا، جو بتلایا تھا، وہ چیز میں نے نہیں پائی، بہت سارے کمپلینٹ آ رہے ہیں۔ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بول کے نہیں، ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر ہمارے تجار، ہمارے تاجر بھائی خواہ مخواہ کے پاک صاف تجارت کو جھوٹ کا لبادہ پہنا کر کے اس چیز کو کم ریٹ میں خریدتے ہیں، اور جب بات بیچنے کی آتی ہے، سامنے والا اگر جس چیز کی قیمت آپ نے 150 روپے بتا دیا، اگر سامنے والا 100 روپے بول دے، آپ کی زبان سے ہی آتا ہے کہ بھائی مجھے اتنے میں نہیں پڑا، جبکہ وہ 120 میں اس کو پڑا ہے۔ اور یہ بھی چیز کامن ہے، ہمارے تاجر بھائیوں کی زبان پر یہ چیز آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس محفل میں ایسے بہت سارے لوگ، ارے بھائی مجھے جب تک نہیں پڑا، بھائی تم اس کے اندر پوچھو تم کیسا دوں گا، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اب بھی سنیں نا، میں اس سے پہلے والی آیت جو پیش کیا، اللہ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا۔ آپ اگر اپنی تجارت کو جھوٹ سے پاک و صاف رکھیں گے، اللہ آپ کی تجارت میں برکت بھی دے گا، اور قیامت کے دن اللہ آپ کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کرے گا، صدیقین شہداء کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ سچا تاجر خریدنے کے موقع پر بھی سچائی کا سہارا لیتا ہے، بیچنے کے موقع پر بھی سچائی کا سہارا لیتا ہے، جھوٹ نہیں ملاتا،
اور اس چیز کے خامی کو چھپاتا نہیں ہے، اس چیز کی خامی کو ظاہر کر کے پیش کرتا ہے اور بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا سچا تاجر قیامت کے دن مع النبیین نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین صدیقین کے ساتھ ہوگا، والشہداء شہداء کے ساتھ ہوگا، والصالحین اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگا۔ اب مرضی آپ کی، آپ اپنی تجارت میں جھوٹ کو شامل کر کے شیطان کے ساتھ جنت میں جاؤ، یا اپنی تجارت میں سچائی کو شامل کر کے خرید کرنے کے موقع پر، فروخت کرنے کے موقع پر اللہ سے ڈر کر کے سچائی کا سہارا لے کر کے خریدو گے اور بیچو گے، تجارت میں برکت بھی ہوگی، مرنے کے بعد صدیقین، انبیاء، شہداء و صالحین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کرے۔ حضرات ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے روئے زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے یہ سب اللہ کی تسبیح بیان فرماتی ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی بڑائی بیان نہ کرتی ہو، انسان ہی ہے جو اللہ کی بڑائی بیان نہیں کرتا ہے۔ جب دل میں آتا ہے، جب من میں آتا ہے وہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے، باقی دنوں میں اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے ہر وقت، ہر آن، ہر لمحے وہ اللہ کو یاد رکھی ہوئی ہے اور اس کی حمد، اس کی بڑائی، اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے، وہ سامنے والا مسلم ہو، سامنے والا غیر مسلم ہو، سامنے والا اسلام سے محبت کرتا ہو یا اسلام سے محبت نہ کرتا ہو، سامنے والا جو بھی ہو، بات چیت کرنے کا اگر موقع ملتا ہے ایسی بات کرو، ایسی بات کرو کہ اس کے دل پر آپ کے بات کا اثر پیدا ہو جائے اور آپ کو محبوب بن جائے، آپ کا دوست بن جائے۔ ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ، اگر کوئی ان سے بات کرتا ہے تو ماشاءاللہ ان کی گفتگو کا انداز، ان کے بات کرنے کا انداز اتنا خوب، اتنا پیارا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے جانب کھینچے کھینچے چلے آتے ہیں۔ اس کی دوستوں کی تعداد دیکھتے دیکھتے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں اچھے ہیں، دل کے اچھے ہیں، دل کے اچھے ہیں لیکن ان کے بول اچھے نہیں، سخت لہجہ ہے، سخت بول ہے۔ نہیں، مومن سخت گو نہیں ہو سکتا، مومن سخت کلام نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول ساری زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، ساری زندگی اٹھا کر کے دیکھیے۔ کسی نے کہا کہ آپ جادوگر ہو، آپ دیوانے ہو، آپ شاعر ہو، آپ ایسے ہو، آپ ویسے ہو، آپ ایسے ہو ویسے ہو، ہم نے سنا ہے۔ اگر کوئی آ کر کے ہمیں یہ کہے، اگر مجھے کوئی بولا مول صاحب، ان کے بولا تو مول صاحب تمہیں بہت بڑے بدماش ہیں گے تھے، تم اس کو دھوکہ دیں گے تھے، اسے گالیاں دیں گے تھے، اگر کوئی مجھے بولا تو میں کیا بولوں؟ رنگ ہو جاؤں کہ نہیں ہو جاؤں؟ ممکن انسان ہے، رنگ ہو سکتا۔ اگر آپ کو بھی کوئی کہے کہ تم جھوٹے ہو، تم جادوگر ہو، تو کیا بولیں گے؟ ہاتھ میں جو ہے اٹھا کر کے مار دیں گے سامنے، بعد میں سوچا جائے گا کیا ہوگا۔ لیکن نبی کو یہ چیزیں کہی گئیں کہ تم جادوگر ہو، تم شاعر ہو، تم کاہن ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ جواب میں اللہ کے رسول نے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، جواب میں ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلیمات کو پیش کیا، اپنی سچائی کو پیش کیا، اپنے حقیقت کو ان کے سامنے پیش کیا۔ تو اللہ کے رسول کا یہ انداز سامنے والے پر اتنا اثر انداز ہوا کہ وہ آپ کے ہو کر رہ گئے، وہ آپ کے ہو کر رہ گئے۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرز کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات سورۃ الاسراء، یہ سورہ بنی اسرائیل بھی اللہ اس کے اندر فرماتا ہے کہ حق جب آ جاتا ہے باطل مٹ جاتا ہے۔ باطل بہت دن دناتے پھرتا ہے، بہت شور مچاتا ہے باطل، ہاں بہت آوازیں کرتا ہے، لیکن حق جب آ جاتا ہے تو دب دبا کے بھاگ جاتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ کہتا ہے کہ باطل آیا ہی ہے اس لیے کہ وہ مٹ جائے۔ دوستو رات چاہے جتنی گہری ہو، اندھیرا اتنا چھا گیا ہے کہ سامنے کی دیوار تک نظر نہیں آ رہی۔ دیوار 20 فٹ کی ہے، 50 فٹ کی ہے، اور دور نہیں، دیوار بالکل مجھ سے 10 فٹ کی دوری پر ہے، لیکن اندھیرا اتنا ہے کہ اونچی دیوار نظر نہیں آ رہی۔ لیکن جب
روشنی آ جاتی ہے، سورج نکل جاتا ہے، وہ ہر چیز کو منور کر دیتا ہے، یعنی ہر جگہ پہنچ کر کے اندھیرے کو مٹا دیتا ہے۔ کہیں بھی چلے جائیں سورج کے نکل جانے کے بعد ہر چیز منور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب حق آ جاتا ہے باطل کے اندھیرے کو مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے حق کی تلاش کرنے والے بنو، حق کی تلاش کرنے والے بنو۔ حق کہاں ملے گا؟ قرآن میں ملے گا۔ حق کہاں ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت میں ملے گا۔ اور حق کس کو ملے گا؟ جو اس کی تلاش کرتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جو آدمی حق کی تلاش کرتا ہے، حق کے لیے جستجو کرتا ہے، حق کے لیے لوگوں سے ملاقاتیں کرتا ہے، مجھے سچا راستہ مل جائے، مجھے سیدھا راستہ مل جائے، مجھے پاک و صاف زندگی مل جائے، مجھے وہ اعمال کرنے کی توفیق مل جائے جس سے اللہ اس کا رسول خوش ہو، تو اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے، اس کے لیے راستے بناتا ہے۔ اس لیے ہم بولتے ہیں نا، جب تک بچہ روتا نہیں اماں دودھ نہیں پلاتی۔ اسی طرح سے جب تک آپ حق کو تلاش نہیں کرو گے، دوڑو گے نہیں، کوشش نہیں کرو گے، فکر نہیں کرو گے، دعائیں نہیں کرو گے، اللہ کی قسم آپ کو صحیح راستہ، سچا راستہ، سیدھا راستہ مل ہی نہیں سکتا۔ اور یہ دکان میں ملنے والی چیز نہیں ہے، یہ دکان ملنے والی، ہوا کے ذریعے ملنے والی، کسی درخت پر لٹکی ہوئی موسم میں پھلوں کی طرح آنے والی چیز نہیں ہے۔ حق کو حق کے لیے جستجو کرنا ہوگا، حق کے لیے کوشش کرنا ہوگا، اور حق کے لیے دعائیں کرنا ہوگا، تب جا کے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ آخری بات بتا کر کے ہم سورہ بنو اسرائیل کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ اکبر۔ ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، لیکن یہ قرآن تمہارے لیے رحمت کا بھی ذریعہ ہے، تمہارے لیے شفا کا بھی ذریعہ ہے۔ دیکھو، رحمت بھی تم پر نازل ہوگی اور شفا بھی تمہیں ملے گی۔ جس کی زندگی میں رحمت کا نزول ہو اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ یہ چیز کس سے ملتی ہے؟ قرآن سے ملتی ہے۔ شفا، چاہے تمہارے جسم کو شفا کی ضرورت ہو، تمہارے دل کو شفا کی ضرورت ہو، تمہارے روح کو شفا کی ضرورت ہو، اللہ فرماتا ہے وہ شفا میں نے قرآن میں رکھی ہے۔ تو لہذا ہمیں قرآن کی جانب آنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے۔ قرآن کو لے کر کے آپ بیٹھو گے، سمجھنے کے لیے بیٹھو گے۔ ایسے بھی مثالیں مشہور ہیں، لوگ کہتے ہیں ارے بھائی قرآن کو تم زیادہ سمجھنے کی کوشش مت کرو، گمراہ ہو جاؤ، ایسے بھی لوگ۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ قرآن کو غیروں نے پڑھا، غیر مسلموں نے پڑھا، جب ڈوب کر کے انہوں نے اس کے معنی اور مطالب پر غور کیا تو ہدایت مل گئی۔ آج مسلمانوں میں چند ایسے بے وقوف قسم کے لوگ ہیں جو پڑھنے والوں سے کہتے ہیں کہ زیادہ اندر گھسو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ کیسے گمراہ؟ اللہ رحم فرمائے۔ اور کہا جاتا ہے کہ 7 علوم جب تک نہیں آئیں گے تم کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ ارے بھائی ہم عالم ہیں، ہم کوئی نہیں معلوم 7 علوم کون سے؟ الحمدللہ قرآن سمجھ میں آ رہا ہے۔ قرآن کے اندر ایسے کئی آیتیں ہیں جس کو ابھی میں آپ کو پوچھوں گا تو ابھی آپ بولو گے قرآن کا مطلب کیا ہے، آسانی سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو لہذا آپ لوگ قرآن سے لو لگائیں، قرآن کی جانب آئیں، قرآن کے معنی کو، اس کے مطالب کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی کو اسی حساب سے گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اسی حساب سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔